ایک اور آیت مبارکہ بھی فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے حفاظت کی جو ہمیں قاعدے عطا کیے، جو جیل نے عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے، حالانکہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید المرسلین، ایک تو حضور کا وجود اقدس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک ہے، جس کی وجہ سے انسان کلی طور پر عذاب الہی سے محفوظ ہے۔ پچھلی امتوں پر آپ کو پتا ہے کہ جو بھی گناہ میں مبتلا ہوتے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نافرمانی میں قوم بالکل مبتلا ہوتی تو ان پر اللہ کا عذاب آتا اور ساری قومیں صفا رہتی سے مٹ جاتی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، کتنی قومیں تباہ و برباد ہو گئی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جن میں کافر بھی شامل ہے فرمایا کہ میرے حبیب مکرم کی اور میرے پیارے رسول کی، میرے حبیب کی یہ برکت ہے، یہ ہے کہ آج جب سے میرے حبیب کی بعثت ہوئی ہے قیامت تک جب تک ان کا وجود ہوئے اقدس پر موجود ہے، تو فرمایا کہ سارے انسان کلی طور پر عذاب الہی سے محفوظ ہیں، عذاب الہی سے محفوظ ہیں۔ ایک تو یہ کلی طور پر حفاظت ہوگی سارے انسانوں کی عذاب الہی سے، اور جزوی طور پر انسان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بارش کا عذاب آ گیا، آندھی طوفان کا عذاب آ گیا، سیلاب کا عذاب آ گیا، زلزلوں کا عذاب آ گیا، کان کاری کا عذاب آ گیا، دشمنوں کا ہم پر مسلط ہونا یہ بھی عذاب ہے، مہنگائی میں پیسنا، ناانصافی ہونا، معاشرے میں قتل و غارت ہونا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہونے کی جو جزوی عذاب سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کلی طور پر عذاب سے محفوظ ہو گئے، حضور کا وجود اقدس ہے، اور جزوی طور پر ہر بندہ محفوظ ہو سکتا ہے اور ہر قوم محفوظ ہو سکتی ہے کہ اللہ سے استغفار کرتی ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، جس کو اور کچھ نہیں آتا صرف یہی کرتا ہے استغفر اللہ، جس کو یہ کلمے بھی پڑھنے نہیں آتے وہ اردو میں معافی مانگتا ہے، اپنی زبان میں معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اللہ کی شانیں بیان کر کے، اس کی قدرت، اس کی طاقت کو بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی پاکی شان بیان کر کے بندہ اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور گر گراتا ہے۔ تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس قوم سے اٹھا لیتا ہے، اپنا عذاب اس قوم سے اٹھا لیتا ہے۔ آج پاکستانی قوم میں اور پوری دنیا میں امت مسلمہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، طرح طرح کے عذابوں میں، زمینی عذابوں میں، آسمانی عذابوں میں، طرح طرح کے عذابوں میں، کہ امت نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہ کی بخشش کو تمام چھوڑ دیا، اللہ نے تعلق کو کمزور کر دیا، حضور سے تعلق کو کمزور کر دیا۔ تو فرمایا یہ بھی ایک صورت ہے۔
پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اس کی انسان کو جتنا بندہ استغفار کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں مبارک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز 70 مرتبہ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تواتر سے ہر روز استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم نہیں ہٹا، اور حضور تو سارے معصوموں کے سردار ہیں۔ آقا کی شان تو یہ ہے سارے معصوموں کے سردار ہیں، انبیاء کرام، سید الانبیاء ہیں، آپ سید الرسل ہیں۔ اور حضور جب اللہ کے حبیب کے مقام پر تشریف فرما ہو کر مقام قاب قوسین اور ادنیٰ کے مقام پر فائز ہو کر جب حضور کی یہ سنت ہے اور حضور کی یہ شان ہے کہ ہر لمحہ اپنے رب کے حضور استغفار کرتے ہیں، تو امت اور ہر مومن پر یہ بدرجہ اولا لازم ہے کہ ہر وقت رب کے حضور استغفار مانگتی ہے۔ یہ امت پر سب سے زیادہ لازم ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی شان کے اندر استغفار طلب کرتے تھے۔ یہ لوگوں کی کامکری ہوگی، جہالت ہوگی، جن کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے آقا کو گناہ گار مان دیا کہ حضور سے گناہ ہو گئے اس لیے بخشش مانگتے نہیں۔ استغفار کا مطلب صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہوتا، استغفار کا مطلب ہے ہر وقت رب کے حضور جھکے رہنا، اللہ کے حضور عزت و انکساری پیش کرنا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کوئی جتنا مرضی بلند و بالا نیکوکار ہو جائے، اللہ کا ولی ہو جائے، صالح ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، تو فرمایا میرے حبیب کی شان تو دیکھو، میرے حبیب کی سنت تو دیکھو، تم یہاں اپنے امان پر اکڑے بیٹھے ہو اور تم اس عقل پر ہو کہ پتہ نہیں ہم کتنے نمازی روزے دار بن گئے ہیں، فرمایا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے میرے حبیب کے روزے نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان بندگی دیکھو، شان بندگی دیکھو۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول استغفار کیا کرتے ہیں، اور جو اللہ تواتر سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسے دنیا کی، آخرت کی، ایمان کی، روحانی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں بندے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کے حضور توبہ کرو، بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ استغفار اور توبہ کا یہ معنی ہے، توبہ کا مطلب رجوع کرنا اللہ کی طرف، عزت و انکساری پیش کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ میں تم استغفار کرو اپنے رب کے حضور اور اس سے توبہ کرو، کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ وہ رب تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھے فوائد سے نوازے گا، تمہیں اچھے فائدے عطا فرمائے گا، جتنی بھی دنیا میں تمہاری زندگی ہے تمہیں اچھے انعامات، اچھے فوائد سے نوازے گا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور جتنے بھی صاحب فضیلت ہیں، مقام والے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر عطا فرمائے گا، اچھا اجر، اچھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ استغفار کی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے انعام کو بیان کیا، اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کا اپنا ذکر کیا، جو بندے تواتر سے استغفار کرتے ہیں،
اپنے رب کے حضور جھکے رہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کی شانوں کو، اس کی جلالت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے رب کے حضور استغفار کرو اور اس سے توبہ طلب کرو۔ کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ جب تم من حیث الکل اپنے رب کے حضور استغفار کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، توبہ کرو گے، اس کے حضور جھکو گے، اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی، لرزشوں کی معافی طلب کرو گے، رو گے، اس کے آگے پھر گراؤ گے، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش آسمان سے برسائے گا۔ کہا سالی کے دور تھے نا ان میں، تو فرمایا کہ کہا سالی کا علاج یہ ہے، یہ آسمانی عذاب ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور استغفار کرو۔ اور اگر ہم غیر موسمی بارش پہ مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہم بھی اللہ سے استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان آسمانی عذابوں کو ہم سے اٹھا لے۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جتنی قوت ابھی تمہیں حاصل ہے اللہ تعالیٰ تمہاری قوت اور طاقت میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ آپ دیکھیں قوموں کو طاقت ملنا یہ بھی استغفار کی وجہ سے حاصل ہوگی، قوموں کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی، قوم طاقتور ہوگی۔ اور سورہ نوح میں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی یہ آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس سے مغفرت طلب کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ 5 انعامات کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 5۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک 5 انعامات کا ذکر کیا کہ 5 انعامات تمہیں حاصل ہوں گے اگر تم اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے۔ پہلا، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اگر تم قحط میں مبتلا ہو، تمہارے مال میں، تمہارے علاج میں، تمہارے پھلوں میں، تمہاری سبزیوں میں، تمہارے کھانے پینے میں اگر کمی ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری زمینیں سے سبزہ اناج پیدا کرے گی، موسلادھار بارش برسائے گا، پہلا انعام۔ اور دوسرا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مالوں سے مدد فرمائے گا، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مالی مدد، غیر کی غیر سے مالی مدد فرمائے گا، دنیا میں اسباب پیدا فرما دے گا اور غیر سے اسباب پیدا فرما دے گا، اموال سے مدد فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے تمہیں عطا کرے گا، جو بے اولاد ہیں ان کو نسخہ اللہ پاک نے بتا دیا، اگر تو ان کی قسمت میں اولاد ہے اور اگر اولاد نہیں بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر اس کے ہاتھ میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں تقدیر معلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی بدولت تمہیں تمہاری بیٹوں سے مدد فرمائے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تب دستوں کو بھی نسخہ بتا دیا، بے اولادوں کو بھی نسخہ بتا دیا۔ اور چوتھا انعام فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اگر
تمہارے رہنے میں سہنے میں اس میں تنگی ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تو اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، کھلی گھڑی عطا فرمائے گا، باغات عطا فرمائے گا۔ اور 5واں انعام فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا، نہریں تالاب، یہ تمہیں بہت بڑے پانی عطا کرے گا کہ تمہیں کسی قسم کی نہ دنیاوی عذاب کا خوف ہوگا نہ آسمانی عذاب کا۔ جتنی زیادہ بندے اللہ کے حضور استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ویسے ہی بندوں پر کھول دیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے برکتوں کے دروازے کھول دیں اور بندوں کو یہ انعامات عطا ہوں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 جو پچھلی آیات میں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، وہ بخشی طلب کرے، استغفار طلب کرے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ مگر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ قرآن میں ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو گناہگار بندے، خطا کار، سیاہ کار، جن سے لڑکیاں ہو گئی ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ان کو ایک ایسا راستہ بتا رہا ہوں اگر وہ اس راستہ سے ہوتے ہوئے بارگاہ خدا میں پہنچیں گے تو رب تعالیٰ کبھی اور یقینی طور پر انہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمت بھی عطا فرمائے گا، انہیں بخشش اور رحمت عطا فرمائے گا کبھی طور پر، یقینی طور پر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا وسیلہ، حضور کا وسیلہ۔ یہ قرآن کی آیت نمبر ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے اور کسی قسم کی بدعملی کر بیٹھے تو فرمایا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جو مدینہ طیبہ پہنچ سکتا ہے وہ مدینہ طیبہ حضور کے روزے مبارک پر حاضری دے، اور جو روزے اقدس پر نہیں پہنچ سکتا وہ جج کے قلبی تعلق آقا سے قائم کر لے، حضور سے دلی تعلق قائم کر لے۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، گناہوں کی بخشش طلب کرے، گھر مصطفیٰ پر آ گئے، واسطہ رسالت کو وسیلہ بنا لیا، ذات رسالت کو وسیلہ بنا لیا، گھر مصطفیٰ پر آ گئے، اللہ سے بخشش کی طلب کر لی، استغفار کرنے لگے، پھر فرمایا ابھی توبہ کی مہر نہیں لگی، ابھی توبہ کی مہر نہیں لگی، ابھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرے مصطفیٰ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے سفارش کرتے ہیں یا نہیں۔ تو فرمایا ابھی دیکھو اگر واستغفر لهم الرسول، میرے رسول نے ان کے لیے استغفار کر دی، بخشش مانگ لی، جانا تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرے حضور استغفار کر رہے ہیں، تو انہیں بخش دے، تو انہیں بخش دے۔ فرمایا اگر میرے مصطفیٰ نے ان کی مغفرت کی سفارش کر دی لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ بہت زیادہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم دل پائے، رحم کرنے والا پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توبہ کی قبولیت بھی مل جائے گی اور رحمت بھی مل جائے گی۔
قطعی یقینی طور پر تحقیق کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان کرنا